پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ، اس پروگرام میں آج ہم وہ بہت ضروری معلومات جو ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے وہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کو پکڑنے کے پیرامیٹرز کیا ہیں اور کیا آداب ہیں قرآن کریم کو چھونے کے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں اور قرآن سننے کے آداب کیا ہیں۔ واضح رہے کہ یہ سارے قرآنی احکامات ہیں، یہ مینڈیٹری ہیں، لازمی طور پر ہیں جو بھی قرآن کو پڑھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی ایسا شخص ہاتھ نہ لگائے جو پاک نہ ہو۔ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ مثال کے طور پر کسی نوجوان کو یا کسی مرد کو رات کو ناکٹرنل ایمیشن ہوئی ہے، احتلام ہوا ہے، یا کوئی عورت اپنے مینسوریشن کے دنوں میں ہے، یا کوئی شادی شدہ جوڑا یا کوئی سیکسول انٹرکورس کے بعد جب تک وہ باضابطہ طور پر شرعی طور پر غسل نہیں کر لیتے ان کو قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ آداب ہیں جو گھروں میں والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ رواج ہی نہیں رہا بچوں کی اس طور پر تربیت کا، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم عرض کر دیں آپ کو کہ یہ بچوں کو یہ باتیں ضرور بتائی جائیں۔ اور قرآن پڑھنے کے آداب یہ بھی ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اس سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ ہاں، بہت سارے علماء کی اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور یا کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے یا کوئی ریسرچر ہے جس نے سارا دن قرآن کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے پہلی مرتبہ وضو کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد اگر وضو نہ بھی رہے تو وہ طالب علم قرآن پڑھتا رہے۔ تو یاد رہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ دوسری اہم چیز جو قرآن کریم کے آداب میں شامل ہے وہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر کسی نشست میں قرآن کی آیات بار بار آپ کو ادا کرنی ہے، اگر پہلی مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لی ہے تو یہ کافی ہے۔ ہر بار لازم نہیں ہے، لیکن قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا قرآن کا حکم ہے۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی سورہ نحل سے، تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو اس سے پہلے تم تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہلے پڑھ لیا کریں قرآن پڑھنے سے پہلے۔ ہم نے بہت ساری سوشل گیدرنگز میں دیکھا کہ بڑی بڑی تقریبات یا بڑی بڑی میٹنگز تلاوت قرآن سے شروع ہوتی ہیں تو تلاوت کرنے والا بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے چند آیات قرآن کی پڑھ کے وہ بات کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مینڈیٹری اور لازمی ہے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسرا، قرآن کے بارے میں اپنا حکم۔ قرآن کی سورت آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا۔ جب قرآن پڑھا جائے اور آپ کے کانوں میں قرآن کی آواز آئے، اللہ کا حکم یہ ہے تو پھر اس کو غور سے سنو۔ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ پھر خوش گپیوں میں نہ رہیں، چپ ہو کے آپ قرآن کو سنیں۔
ناظرین گرامی، یہ ضروری احکامات ہیں قرآن کے. واضح رہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین تک جتنے انبیاء آئے اور ان میں سے 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے، ان میں سے یہ واحد اللہ کا کلام ہے جو اب تک ہر رد و بدل سے مبرہ اور محفوظ ہے. اور لہذا یہ چونکہ اللہ کا لفظ، اللہ کے الفاظ ہیں قرآن کریم، تو اللہ کے الفاظ ادا کرنے کا احترام یہ ہے. آپ باوضو ہو کے پڑھیں، جب قرآن پڑھیں اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیں. آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ قرآن کریم کے انہی شارٹ لیکچرز میں قرآن کریم کے بارے میں دیگر تفصیلات عرض کریں گے. شکریہ جی. پروردگار بحر و بر